اللہم اے اللہ لا مانع لما آتیت، جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جو اللہ دینے پہ آئے اسے کوئی روک، کوئی حکومت روک، کوئی بادشاہ روک نہیں سکتا، کوئی وزیر اعظم روک نہیں سکتا، کوئی نبی روک نہیں سکتا، کوئی ولی روک نہیں سکتا، کوئی فرشتہ نہیں روک سکتا، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں روک سکتے، علی حجویری نہیں روک سکتے، اجمیر والے نہیں روک سکتے. اللہ جو چیز دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعتا، یا اللہ جو تو روک لے، جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ میں بندے کو نہیں دوں گا، کوئی نہیں دے سکتا. یا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ اس کو بیٹا نہیں دینا، اس کو بیٹا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ہم نے کیا کہا؟ داتا صاحب. میرے بھائی انصاف کریں، نماز میں آپ یہ توحید بیان کرتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد دوغلے بن جاتے ہیں. نماز میں آپ نے کہا کہ یا اللہ جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور نماز کے بعد کہتے ہیں داتا صاحب، داتا گنج بخش، غوث اعظم. یہ نام ہی شرکیہ ہیں، باقی بات کے مسائل ہیں. غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ جی سب سے بڑھ کے فریاد رس، سب سے بڑھ کے. اللہ اکبر. ابھی ہم کہتے ہیں مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ مسلمان ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں کیوں گرے پڑے ہیں؟ انسان کا نام رکھ رہے ہیں غوث اعظم. کیا کبھی اللہ کے رسول کے لیے بھی صحابہ کرام نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے؟ کہیں آپ نے داتا نام رکھ دیا اور علی حجویری کہہ دیں تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم گناہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ابو بکر صدیق کی باری آئے تو ابو بکر صدیق کہا جائے، عمر فاروق کی باری آئے تو عمر فاروق کہا جائے، عثمان کی باری آئے تو عثمان کہا جائے، علی کی باری آئے تو علی کہا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آئے تو نہیں غوث اعظم کہنا ہے، نام نہیں لے سکتے. علی حجویری کی باری آئے علی حجویری نہیں کہہ سکتے، داتا صاحب کہنا پڑے گا. کیا مذاق کر رکھا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میرے بھائی یہ ہے مسئلہ جس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں. اور ایک وہ ہے جو یہ کام کرنے والے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے نہیں ہیں. ہمارے سامنے جملے کہے جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، گونگے بہرے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ رشتے دار ناراض نہ ہو. میرے بھائی توحید کس نے پھیلانی ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پہ کس نے چلنا ہے؟ یہ دعوت پیش کریں، یہ تبلیغ کریں. آپ کو پتھر بھی پڑیں گے، جوتے بھی پڑیں گے، گالیاں بھی دی جائیں گی. میٹھی میٹھی دعوت جب آپ دیں گے، جب آپ غوث اعظم کہنے سے نہیں روکیں گے، داتا کہنے سے نہیں روکیں گے، پھر آپ کی دعوت میٹھی ہے، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جب آپ لوگوں کو صاف صاف کہیں گے کہ قبریں پختہ نہ بناؤ، قبروں کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، قبروں کے اوپر محلات تعمیر نہ کرو، قبروں کے اوپر کچھ نہ لکھو، قبروں کا طواف نہ کرو، قبروں کو بوسے نہ دو، قبروں کو رکوع سجدے نہ کرو، قبر والوں کے نام غوث اعظم نہ رکھو، انہیں مشکل کشا نہ کہو، انہیں حاجت روا نہ کہو، یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، یا غوث اعظم مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، تب آپ کو جوتے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے، خون نکالا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جلایا جائے گا. اور تب آپ جان لیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا توحید کا. تو میرے بھائی یہ ہے توحید، یہ ہے دعوت و تبلیغ، یہ پیش کریں آپ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرنے ہیں، ایسا مسئلہ بیان نہیں کرنا جس سے کوئی ناراض ہو جائے، تو ایسی دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے.